نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لائق صد تکریم سامعین مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے ہادی و مرشد ہیں، آخری پیغمبر ہیں، سرتاج رسل ہیں، جب رمضان المبارک کا یہ رحمتوں والا مہینہ آ جاتا وَكَانَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ، آپ اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سناتے اور یہ کہتے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ برکتوں والا مہینہ رمضان آ گیا. افترض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے آپ پہ اللہ نے فرض کیے ہیں. فیہ یفتح ابواب الجنہ وفی روایت اخری ابواب الرحمہ، اس مہینے میں رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے. وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَفِي رِوَایَةٍ أَبْوَابُ السَّعِيرِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وَيُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى تُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، شیطانوں کو کڑیاں لگا دی جاتی ہیں، ان کو قیدی بنا دیا جاتا ہے. فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ فَمَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَهَا. اس رمضان المبارک کے مہینے میں کیسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے. الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی برکت سے محروم ہو گیا. رمضان بصمت تغییر، رمضان بصمت تغیر وتقرب الى اللہ سبحانہ وتعالی. رمضان یہ انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، تقرب الہی کا بہترین یہ مہینہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کی پلاننگ کرتا ہے. اذن کیف نستفید من رمضان ونكون من المستفید؟
من هذا الشهر الفضيل. آج کی ہماری گفتگو بھی یہی ہوگی کہ ہم کس طرح ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں جو اس مہینے کے بعد اللہ ذوالجلال کے مقربین کی صف میں بھی کھڑے ہو جائیں اور انہوں نے اس مہینے کی برکتوں رحمتوں کو خوب سمیٹا. اس کے لیے مجھے اور آپ کو 10 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام، اس مہینے کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں. کوئی بھی عمل، روزہ، قیام، تراویح، صدقہ، افطاری، تلاوت قرآن، ذکر الہی، ہر ایک عبادت کا رخ یہ ہو مجھے اپنا رب راضی کرنا ہے، مجھے میرے رب کی خوشنودی چاہیے، مجھے میرے رب کی رضا چاہیے. میں ان سارے اعمال سے اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں. اپنی نیت کو خالص کی. صلاح العمل بصلاح القلب وصلاح القلب بصلاح النیہ. کوئی بھی عمل رب کے ہاں تقرب کا باعث نہیں بنتا جب تک دل جو ہے وہ اللہ کے ہاں پیارا نہ بن جائے، اور دل بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی نیت اور ارادہ صحیح نہ ہو جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما الاعمال كالوعاء فاذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا فسد اسفله فسد اعلاه. اعمال یہ برتنوں کی مانند ہیں. برتن جتنے صاف ستھرے ہوں اتنی اس میں چیز جو ڈالتے ہیں وہ بھی صاف ستھری ہوتی ہے. برتن اگر صاف ستھرے نہ ہوں تو دانش اور عقل سلیم رکھنے والے اس برتن میں ڈالی گئی چیز کیا برتن کو بھی پسند نہیں کرتے. جو دل خوبصورت نیت اور ارادہ رکھے گا، نیت درست ہوگی تو عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. نیت میں شہرت، نیت کے اندر واہ واہ کے حرص کے زاویے ہوں گے تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا تو دور کی بات، یہ اللہ ذوالجلال کو پسند نہیں آئے. اس لیے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ موسیٰ بن معلی سے کہہ رہے ہیں، اِیَکُنْ فِیکَ ثَلَاثَةُ خِصَالٍ، اگر تیرے اندر 3 خصلتیں آ جائیں، لم ينزل خیر من السماء، کوئی بھی خیر جو آسمان سے اترے گی تیرا حصہ اللہ ذوالجلال اس میں ضرور رکھیں گے. شرط یہ ہے کہ 3 خصلتیں تیرے اندر آ جائیں. پہلی خصلت اخلاص العمل للہ، اللہ ذوالجلال کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو خوبصورت بنا لو. وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، آسمان کی ہر خیر و برکت میں اپنا حصہ اگر رکھنا چاہتے ہو تو دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسری خصلت یہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کرو. اور تیسری چیز وَهَذِهِ الْكِسْرَةِ، تیرے ہاتھ کے اندر اگر کوئی ٹکڑا ہے، تجھے کوئی شخص نظر آیا ہے وہ مجھ سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہے، اس ٹکڑے کو اٹھا کے کسی کے سپرد کر دو. رب تعالیٰ جتنی بھی رحمت دنیا میں اتارتے ہیں تیرا حصہ ضرور رکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھوک کیا وہ وقت تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 کھجوریں اپنے صحابی ابو ہریرہ کو عطا کی. انہوں نے 1 کھجور رکھ لی
اور ایک کھجور کھا لی۔ کہا ابو ہریرہ یہ کھجور کس کے لیے رکھی ہے؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے محبوب میں نے اپنی ماں کے لیے رکھی ہے۔ صرف اکیلا میں ہی بھوکا نہیں، میری ماں بھی گھر میں بھوکی بیٹھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ تم یہ کھا لو، تمہاری والدہ کے لیے میں اور دے دیتا ہوں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا ایک عورت 2 بچیوں کو لے کے آتی ہے، ایک کھجور دی، اس نے آدھا ٹکڑا ایک بچی کو کھلا دیا، آدھا ٹکڑا دوسری بچی کو کھلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کی اس شفقت، اس عاطفت اور مہربانی پہ اللہ نے اس پہ جنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ اسی لیے 2 دعائیں یاد کر لیجئے، کوئی بھی عمل کریں ساتھ یہ کہہ دیا کریں اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا۔ اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے، اپنے لیے ہی اسے قبول کرنا، کسی کا اس میں حصہ نہ رکھنا کہ کوئی اور بھی میں اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں صرف تجھے راضی کرنا۔ اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ الفاظ تم پڑھ لو گے اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکباری، رب تعالیٰ تجھے ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور شرک سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ نیت، ارادہ، خواہشات، تصورات، تخیلات، سوچ کے نہال خانے میں ایک بات لکھ دو، میں کام کروں گا تو رب کی رضا کے لیے کروں گا۔ دوسرا طریقہ، اس مبارک مہینے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کیجئے، گناہوں کی گٹھنیاں اٹھا کے اس میدان میں مت اتریے، آپ نہ دوڑ سکیں گے، نہ کام کر سکیں گے۔ گناہوں کا بوجھ اتاریے، سچی توبہ ابھی سے کر لیجیے، توبۃ نصوح۔ اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ 3 دعائیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت، اللہ میں تجھ سے موت سے پہلے پختہ توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ دوسری دعا اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ میرا وقت اخیر آئے مجھے حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ تیسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو زندگی کی آخری رمق تک اپنے دین پہ رکھنا۔ توبہ کیجیے، توبۃ نصوح کیجیے۔ پختہ توبہ کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے سے پہلے بھی سوچئے میں کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں اٹھا رہا، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کیجیے۔ آج میں اٹھوں گا اس وقت جب اپنے رب کو منا لوں۔ دوسری بات، بدعت کا کوئی بھی زاویہ، سوچ کا دھارا، کوئی رویہ اگر آپ کی زندگی میں ہے تو اس کو یکلخت چھوڑ دیجیے۔ اگر بدعت کو نہ چھوڑا، سارا رمضان سجدے میں پڑے رہو گے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ احتجز التوبہ عن كل صاحب بدعة، وفي رواية أخرى إن الله احتجر التوبة، احتجب التوبة۔ بدعتی کے سامنے اللہ نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے،
پردہ لٹکا دیا ہے، اس کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بدعتی کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے حتی یدعها، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ خواب و خسر، خواب و خسر، نقصان اٹھانے والا یہ شخص ہے جو عبادات بھی کرتا ہے لیکن ایک بھی عبادت اس کی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری بات، نیت کو خالص کرنے کے بعد بدعت کے بارے میں اور شرک کے بارے میں دعا کیا کریں، یا اللہ زندگی میں شرک اور بدعت کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے، اس سے ہمیں بچائے۔ تیسری بات، رب کے سامنے بیٹھنے سے پہلے وضو کیجئے، خوبصورت وضو، 2 رکعتیں پڑھیے، دل لگا کے پڑھیے، لا یسہو فیہما، کوئی اور سوچ پنپنے نہ پائے، رب کی طرف متوجہ ہو کے 2 رکعتیں پڑھ کے جب دعا کرنے لگو، سب سے پہلے رب کی تعریف کرو، درود پڑھو، اس کے بغیر دعا اوپر تک نہیں جاتی، اور پھر اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرو۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اعتراف کرتا ہے رب کے سامنے، اقرار کرتا ہے، رب تعالیٰ اس سے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات، صرف اعتراف کافی نہیں، شرمندگی کا احساس۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا سرتك حسنتك واساءتك سیئتك فانت مؤمن، مومن وہ ہوتا ہے جو نیکی کرے تو خوش ہوتا ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو جائے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے، کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے، مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیوں کر دیا، یہ میں نے کیوں بول دیا، یہ مجھ سے عمل کیوں ہو گیا، شرمندگی کا احساس۔ چوتھی بات ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّ التَّوْبَةَ النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام اور استغفار کا نام ہے۔ پانچویں بات، اس گناہ کو جس سے توبہ کر رہے ہو چھوڑ دو، اگر گناہ کو چھوڑا نہیں، توبہ جاری ہے، رمضان سارا ہاتھ اٹھ رہے ہیں، نماز وقت پہ پھر بھی نہیں پڑھتا، رمضان میں ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں، رو بھی رہا ہے، شیو پھر بھی کرتا جا رہا ہے، دعائیں تو کر رہا ہے، بیوی کو پردہ پھر نہیں کرواتا، بہت توبہ اور معافی کی باتیں سننے کے بعد سجدہ بھی کرتا ہے، سود پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، اور بری دوستیاں پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، اسی طرح یہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے التوبہ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو گناہ کو نہیں چھوڑتا توبہ کیے جا رہا ہے، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ توبہ کرنی ہے تو کیسی؟ بیٹے کے بارے میں تھے پریشان فضائل، دعائیں کرتے میرا بیٹا نیک ہو جائے، جب بیٹے نے توبہ کر لی، جس بیٹے کے لیے دعا کی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، سحری کے وقت فضائل ابن عیاض اٹھے، دیکھا کہ بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد میں رو رہا ہے اور باپ وضو کر رہا ہے، دیکھا کہ بیٹا کپڑے سے ترازو کو صاف کر رہا ہے، بیٹا یہ کیا؟ کہ ابا جان میں ترازو کو اس لیے صاف کر رہا ہوں، وہ گرد جو اڑ کے اس ترازو میں آئی ہے، گرد اگر اس کا بھی وزن ہو گیا جو میں نے لوگوں کو چیز بیچنی ہے، میں قیامت کو اس کا حساب کیسے دوں؟ یہ ہے توبہ۔ چھٹی بات، رب تعالی سے پختہ عہد کیجئے، اللہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں ہوگا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا
استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جن لوگوں سے زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پہ، اللہ کا جب خوف آ جاتا ہے تو وہ رب کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ استغفار کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں بخشنا اللہ نہیں ہے، اور پھر اصرار نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ آئندہ نہیں ہوگا. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. صغیرہ گناہ کو بار بار کیا جائے یہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ جتنے بھی گناہ کیے ہوں سچی توبہ کر لی جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. ساتویں چیز، اپنے تعلقات کو چیک کیجئے، اپنی دوستیوں کو چیک کیجئے، کس بنیاد پہ، کس کے ساتھ میرا اور تیرا بیٹھنا ہے میرے معزز بھائی. مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، اہداف کیا ہیں. ایک شخص رب کا نافرمان شرابی ہے، ایک شخص تارک نماز ہے، ایک شخص جوے باز ہے. میں اور آپ اس کا ہم نوالا ہم پیالہ کیسے بن سکتے ہیں؟ المرء على دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل. ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، سوچ کے تعلق بنائیے کس جیسا ہونا ہے، جیسا ہونا چاہتے ہو ویسے دوست بنا لو. المجالسہ تولد المجانسہ. جس کے ساتھ بیٹھو گے رنگ چڑھے گا، اسی طرح کے ہو جاؤ گے. 99 کا قاتل پادری کے پاس گیا، قصہ مشہور ہے. حل من توبہ، توبہ ہے؟ کہا نہیں. اس نے تلوار نکالی، سر اڑا دیا. 100 کا قاتل کسی عالم ربانی کے پاس گیا، حل من توبہ، توبہ ہے؟ کہا ہے. رب کی رحمت بہت وسیع ہے، شرط یہ ہے ائت قریۃ کذا و کذا فانہم یعبدون اللہ. اس بستی کو چھوڑو، غلط لوگوں کو چھوڑو، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ جہاں خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں. گھر سے نکلا فادرکہ الموت، راستے میں ہی موت آئی، گر گیا. کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے. اللہ نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں. ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی. نیت کے مطابق اجر اللہ لکھوا دیتے ہیں. عمل سے تو درجات بلند کرتے ہیں اور اضافے ہوتے ہیں. فرشتوں کے اندر بحث ہو گئی جنتی ہے یا جہنمی ہے. رب نے ایک فرشتے کو بھیجا، فیصلہ کرواؤ، قیسوا بینہما، اور پیمائش کرو. جسد خاکی اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی ہے، اگر بد لوگوں کے قریب ہے تو جہنمی ہے. پیمائش کی گئی، صرف ایک بالش نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے. 8ویں بات، موت کی غرغراہٹ، موت کی سختیوں سے پہلے توبہ کر لو، وقت ہے. ان للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب. اللہ نے دروازہ ایک توبہ کا بنایا ہے جس کی چوڑائی مشرق و مغرب جتنی ہے. لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. قیامت کے دن تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا. موت کے فرشتہ جب نظر آ جائے اور آنکھیں ایک جگہ پہ ٹک جائیں، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، اور جب روح نکل کے ہنسری تک گلے تک آ جائے تو یاد رکھنا پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. فرعون کو جب دیکھا کہ فرعون نے جب یہ دیکھا
کہ اب تو موت ہی ہے، تو کہتا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اس نے غوطہ لگایا اور مٹی نکال کے فرعون کے منہ میں ڈالی اور کہا الآن اب تمہیں یاد آیا، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج تک تم نے فساد پہ ہی لنترانیاں کرتے گزاری، آج تمہیں یاد آیا جب روح نکلنے لگی ہے۔ موت سے پہلے توبہ کیجیے۔ جب آپ یہ بوجھ اتار دیں گے پھر آپ بہت اچھا رمضان گزاریں گے۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، ہلکے پھلکے رمضان میں داخل ہوئیے، آپ نے بہت کام کرنے ہیں۔ تیسرا طریقہ، وقت کی تنظیم کیجیے۔ وقت کی تنظیم لکھیے، میں اس وقت بیدار ہوا کروں گا۔ المشارطہ والمحاسبہ، اپنے اوپر شرط لگائیے، میں نے کرنا ہے، میں خود اپنا محاسبہ کروں گا۔ سارا سال نہیں تو رمضان کے مہینے میں تو اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں جو سحریوں میں استغفار کرتے ہیں۔ اس وقت میں بیدار ہوں گا، میں دعا کروں گا، استغفار کروں گا، میں سحری کروں گا۔ اس وقت میں نے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، اشراق پڑھوں گا، میں نے فلاں وقت سونا ہے، فلاں وقت آفس میں جانا ہے، فلاں وقت میں نے گھر بار کو دیکھنا ہے، فلاں وقت میری چاش کی نماز ہے، فلاں وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں نے آرام کرنا ہے۔ یہ ساری پلاننگ جب تک آپ نہیں کرتے اس مہینے سے فائدہ نہیں لے سکیں۔ من علامت المقت اضاعت الوقت، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وقت کو ضائع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، دو نعمتوں کی قدر لوگ نہیں کرتے، ایک صحت، دوسری فراغت، ان کی قدر کیا کریں۔ والنعمت اذا فقدت عرفت، جب نعمت ہاتھ سے چھن جائے پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ چوتھا کام، ایمان کی دولت سجانی ہے رمضان میں اپنے دلوں میں۔ یہ دلوں کی پاکٹس صاف کر لو، سجاؤ، بناؤ، اس کی میکنگ کرو، اس کی پیوریفیکیشن، بیوٹیفیکیشن آپ کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے۔ دل میں کوئی کسی کے بارے میں حسد، بغض، عداوت، عصبیت و تعصب نکال کے پھینک دو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے، سلف کہا کرتے تھے بہت تھوڑے عمل کرتے بہت زیادہ اجر ملتا۔ راز کیا تھا؟ بسلامت صدورہم و اخلاصہم، ان کے سینے بڑے پیارے ہوتے تھے، ان کی نیتیں بڑی خالص ہوتی تھیں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ چلتے چلتے جنت کی بشارت، نہ موت آئی، نہ قبر، نہ حشر، نہ حساب و کتاب، نہ پل صراط، جنت کی بشارت۔ جب اس کی روح کو قبض کیا گیا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اللہ کا عرش اس روح کے لیے خوشی سے جھوم اٹھا۔ اور یہ صحابی جس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے ایک نہیں 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، جنتی، اللہ کا عرش جھوم اٹھا، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ راز تین کیسے اس کو ملے؟ تین وجوہات کی وجہ سے۔ لا اجد غلا لاحد من المسلمین، وہ کہا کرتے تھے میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض دل میں نہیں رکھا۔ ولیس فی قلبی غمر، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرا نہیں ہے۔ ولا احسد علی احد علی شیء اعطاہ اللہ ایاہ، میں نے آج تک کسی کے بارے میں حسد نہیں کیا۔ اللہ میرا اور آپ کا دل بھی ایسا ہی بنا دے۔ پانچواں اور چھٹا کام، روزہ قیام دو نیتوں کے ساتھ رکھیے اور کیجیے۔ اس لیے روزہ مت رکھیے، نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے، نہ رکھا تو ابا حضور تو ماریں گے،
من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور دوسری روایت من قام رمضان ایمانا واحتسابا، دل کی خوشی سے روزہ، دل کی خوشی سے قیام، رب سے ثواب لینے کے لیے روزہ، رب سے اجر لینے کے لیے قیام۔ جب تک دو نیتیں نہیں ہوں گی، آپ کو حدیث کے الفاظ سنائے دیتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیس لہ الا الجوع، اس کو بھوک ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا، اور کتنے جو ہیں قیام کرتے ہیں لیس لہ الا السحر، وہ بس بیدار ہی بیچارہ رات کو ہوتا ہے، نیند بھی پوری نہیں کی اور ملا بھی کچھ نہیں ہے۔ دل کی خوشی سے یہ کام کیجیے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، میرے رب نے مجھ پہ فرض کیا ہے، مجھے سکون تب ملے گا جب میں خوشی سے روزہ رکھوں گا۔ قیام کے لیے سلف کی عادت دیکھیے، آخری عشاء میں ہر روز مغرب کی نماز کے بعد غسل کرتے، تازہ دم ہوتے کہ ہم نے رات گزارنی ہے خوشی سے اور انجوائے کرنا ہے عبادت کو، کہ آج رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ ساتواں کام، روزہ صرف کھانے اور پینے کا نہیں، روزہ سب سے پہلے اپنی زبان، کان، آنکھ کا رکھیے۔ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، روزہ تیری آنکھ کو، کان کو، زبان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، برے اعمال نہیں چھوڑتا، اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ رہ لے بھوکا پیاسا۔ ارے بھائی، ارے میرے پیارے محترم بھائی، اللہ نے تو حلال کھانے سے روک دیا، حلال نہ کھائیں اور حرام چیز کھا لے، ایسے کیسے ہوا؟ یعنی حلال کھانا تو کھانا جائز نہ ہوا روزے میں، اور غیبت کرنا جو حرام ہے اور جھوٹ بولنا جو حرام ہے وہ جائز ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ زبان کی حفاظت کیجیے۔ سلف روزہ رکھتے، مسجد میں آ جاتے، لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے نحفظ صومنا ولا نغتاب، مسجد میں اس لیے آئے ہیں روزے کی حفاظت کر سکیں اور غیبت نہیں کریں گے۔ الصائم فی عبادہ ولو كان راقدا على فراشه ما لم يغتب، سلف اس لیے کہا کرتے تھے روزے دار اپنی چارپائی پہ لیٹا رہے، روزہ نبھا نہیں سکتا، غیبت نہ کرے، اس کا لیٹنا بھی عبادت ہے۔ زبان کی حفاظت کر لو، یہ روزے اس کا فائدہ تبھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، چلو سارا سال تو نہیں تو رمضان میں ہی اس کا تجربہ کر لو۔ علیک بحسن الخلق وطول الصمت فوالذی نفس محمد بیدی ما تجمل الخلائق بمثلہما، میرے صحابی حسن اخلاق، لمبی خاموشی کو اختیار کر لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، زمین کے اوپر، روئے زمین پر ان دو چیزوں سے بڑھ کے کوئی بھی خوبصورت چیز اللہ نے اتاری ہی نہیں۔ اگر کوئی وَإِن سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، کوئی آپ کو گالی دے دے، کوئی جہالت برتے، کہو انی صائم، انی صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، بھائی میں روزے دار ہوں، میں آپ سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو اور اپنی آنکھ کو اور کان کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہا کرتے تھے اذا وجدت
قساوة في قلبك ووهنا في بدنك ونقصا في رزقك. جب تمہیں محسوس ہو میرے دل میں بہت سختی آ گئی، پتھر مزاج، اکھڑا مزاج، رونا نہیں آتا، قبر حشر کی باتیں جہنم کی باتیں سننے کے باوجود آنکھیں قحط سالی کا شکار ہو چکی ہے، رونا نہیں آتا، جسم میں لاغری آ گئی ہے، نماز کے لیے بھی اٹھ کے نہیں جا سکتا، اور رزق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، محروم ہوتا جا رہا ہے. تو مالک بن دینار کہا کرتے تھے یہ تین نشانیاں جب تمہیں نظر آئے فاعلم، یقین کر لو انک تکلمت فیما لا یعنیک، تو تم نے ایسا گناہ کیا ہے. کون سا گناہ؟ تم نے زبان سے وہ باتیں نکالی جو تیرے نکالنے کے لائق نہیں تھی. اسی قرآن نے دو باتیں بیان کی ہے، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. ثواب بھی ملا تو قولو، اقرار کی وجہ سے، اور بنی اسرائیل پہ لعنت بھی ہوئی تو ان کے قول کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے. اپنی زبان کی حفاظت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8واں کام جو بتایا ہے کہ ہم رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں، جس کے بارے میں امام زہری کہا کرتے تھے یہ مہینہ قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ مہینہ ہے ہی قرآن پڑھنے کا اور کھانا کھلانے کا. اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور لوگوں کو کھلانے کا بندوبست کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل سے دور کیا کرتے، آخری سال 2 مرتبہ دور کیا. فَلْيَكُنْ هَمُّكَ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ هَذَا الشَّهْرِ الْفَضِيلِ. اس مہینے کے ہر دن سب سے بڑا غم آپ کے اور میرے دل میں یہ ہونا چاہیے میں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، میں نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے، میری نمازیں، سنت، نوافل، اذکار میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی. سب سے بڑا غم اور ہم میرے اور آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے لوگ تو برکتیں اور رحمتیں لوٹ کے لے گئے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کتنا قرآن کی تلاوت کی ہے، میں اس وقت کس حالت میں ہوں. جب یہ فکر انسان کے اندر آ جائے پھر وہ کرنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے اور رب کی توفیق کی برکھا بھی اس پہ برستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما فلہ اجر مثل صائمہ، جو کسی کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے. ہر مسجد میں افطاری کا پروگرام بنائیے، گھروں کے اندر رشتہ داروں کو بلائیے، اپنے دوستوں کو انوائٹ کیجئے. سلف صالحین کہا کرتے تھے لَأَنْ أَدْعُوَ عَشْرَةً مِّنْ أَصْحَابِي، میں اپنے 10 دوستوں کو اپنے گھر بلاؤں اور انہیں وہ کھانا کھلاؤں میں یشتہون، جو انہیں پسند ہے. یہ مجھے زیادہ پیارا ہے کہ میں 10 غلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کر دوں. اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ان فی الجنہ لغرفا، جنت میں ایسے محلات ہیں کرسٹل کے گھر، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جس میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کر پائیں گے. اگر باہر ہیں تو باہر سے آپ کو وہ پورا گھر، اس کے تمام زاویے نظر آئیں گے. قلنا یا رسول اللہ اعدها اللہ لمن، اللہ کے رسول یہ اللہ نے کس کے لیے تیار کیے؟ آپ نے 4 جواب دیے. لمن الان الكلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، جو زبان میں نرمی پیدا کر لے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، جو پے در پہ روزے رکھے، جو رات کو تہجد پڑھے اور لوگ سو رہے ہوں. رب تعالی سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو 9واں کام کیا ہے وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے اگر ہم واقعتاً اس رمضان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ صدقہ کیجیے۔ كان اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور رمضان میں تو آپ بہت سخاوت کرتے ہیں۔ آج فینومینا یہ ہے، میں اور آپ پیسے جوڑتے ہیں، شادی پہ خرچ کروں گا، سلف پیسے جوڑتے تھے، رمضان میں خرچ کروں گا، فرق ہے۔ ہم اس لیے پیسہ جوڑتے ہیں، پلاٹ لیں گے، وہ کہتے تھے رمضان میں جنت کی کالونیاں خریدیں گے، فرق ہے۔ صدقہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چند باتیں میں آپ کے دل میں اتارنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کسی بھی سچے مومن کے ایمان کی دلیل قرار دیا ہے۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، صدقہ یہ دلیل ہے کہ یہ شخص سچا مومن ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج صدقہ ہے۔ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔ آج یہ بات امت کو بھولتی جا رہی ہے۔ وفی القصص عبر، قصوں میں بہت عبرت ہے، دہرا دیتا ہوں، سنا ہوگا پہلے۔ ایک شخص کی والدہ ہاسپٹلائز، کال آتی ہے جلدی پہنچو، آفس کو بند کرتا ہے، گاڑی پہ بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے ٹوٹی ٹانگ والی بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے آوازیں نکال رہی ہے، رکتا ہے، دودھ لیتا ہے، بلی کو پلاتا ہے، ہاسپٹل پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کہاں ہے میری مدر؟ کہاں؟ فلاں روم میں۔ کہاں؟ کیا مطلب؟ خوف سے دل میں پیدا ہوا، کہیں اللہ کے پاس تو نہیں چلی گئی۔ جا کے دیکھتا ہے گزشتہ ایام سے بے ہوش ماں ہوش میں ہے، مسکرا رہی ہے۔ یا یما، اے ماں یہ کیا؟ کہا بیٹا خواب آئی تھی اور ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی اور میری آنکھیں کھل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب فرمایا تھا کہ وہ عورت جو بدکار عورت تھی، بنی اسرائیل کی، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے رب نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، کہا اللہ کے رسول یہ تو بتائیے ان لنا فی البہائم اجرا، کیا اس طرح کے جانوروں کو بھی اگر کچھ انسان کھلاتا ہے تو اجر ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہاں جو جانوروں کو بھی کوئی بھی زیروں کو کچھ کھلاتا ہے اللہ اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے۔ سعودیہ کے مشہور خطیب بیان کرتے ہیں ایک شخص نہ جانے اپنی بیماری کو تلاش کرتے کرتے بیرون ملک پہنچا، فاجروا له على الفحوصات الطبیہ، رپورٹ سامنے آئی آخری سٹیج پہ کینسر ہے، آپریٹ ہوگا۔ کہا نہیں مجھے واپس بچوں سے ایک مرتبہ ملنا ہے۔ کہا دیکھ لیں، رسک نہ لیجیے۔ کہا نہیں مجھے جانے دو۔ واپس پلٹتا ہے، ریاض پہنچتا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے وہاں سے ہو کے جہاں ایک دن باہر نکلا، بچوں کو الوداعی پیغامات دیے، جب باہر گیا تو ایک بوڑھی عورت گوشت کے ٹکڑے چن رہی ہے۔ پوچھا اب کیا کر رہی ہو؟ کہا سال میں 2 مرتبہ بچوں کو گوشت کھلاتی ہوں، اس سال نہیں کھلا سکی۔ میں نے کہا شاید آج کچھ ٹکڑا مل جائے، بچے خوش ہو جائے۔ لوٹ کے قصاب کے پاس گیا، کہتا ہے اس کو جب بھی آئے گوشت دے دینا، پیمنٹ میں کروں گا، اور آج بھی دو۔ کہا ایک پاؤ ہے، کہا وہ بھی دے دو، دے دیا۔ 8 دن کے بعد واپس پلٹا، فاجروا له الفحوصات الطبیہ مرۃ اخرى، دوبارہ رپورٹس لی گئی۔ ففجأ ڈاکٹر پریشان، کیا تم وہی ہو؟ کہا جی ہاں۔ کس ہاسپٹل میں رہے ہو؟ کہا کہیں بھی نہیں۔ کیا دوائی استعمال کی؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ کینسر نام کی کوئی چیز نہیں۔ دعوا مرضاکم بالصدقہ،
اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ، قلبی بیماریوں کا علاج بھی صدقہ۔ صحابی روایت کرتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول دل بہت سخت ہے، فرمایا ان اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اگر دل کو نرم و ملائم خوبصورت بنانا چاہتے ہو یتیم کو کھانا کھلاؤ، مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے کفیل بن جاؤ، اللہ عز و جلال تمہاری قلبی بیماریوں کو دور فرما دے گے۔ بلکہ جسمانی ہی نہیں، قلبی ہی نہیں، معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث لمبی ہے، بلا شبہ چوری معاشرتی بیماری ہے، زنا معاشرتی بیماری ہے، بخل سب سے بڑی بیماری ہے، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں۔ ان بیماریوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ ایک شخص نے ایک رات صدقہ کیا، دوسری رات، تیسری رات صدقہ کیا، ایک دن چور کو ملا، ایک دن زانیوں کو ملا، تیسرے دن امیر کو ملا۔ اس صدقے کی برکت دیکھیے، فَلَعَلَّ السَّارِقُ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، چور چوریاں چھوڑ گیا، وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، اور بدکار نے اپنی بدکاریاں چھوڑ دی، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تھا تو امیر لیکن بخیل تھا، صدقے کا مال اس کے پاس پہنچا اور دینے والے کو تو پتہ ہی نہیں کون ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس کے بخل کو بھی ختم کر دیا، وہ بھی خرچ کرنے لگا۔ بلکہ معاشرتی ہر فتنے کا علاج بھی صدقہ ہے۔ فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، کسی کی جان میں فتنہ، کسی کی بیوی کا فتنہ، کسی کی اولاد کا فتنہ، کسی کے مال میں فتنہ اور کسی کے پڑوسی کا فتنہ، ہر قسم کے فتنے کو دور کرنے کا طریقہ یکفرها الصیام، روزہ رکھو، والصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، والصدقہ، صدقہ دو، والامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرو، والنہی عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرو۔ صرف معاشرتی فتنوں کا علاج نہیں بلکہ ماحولیاتی اور معاشرتی گناہوں کا بھی علاج ہے۔ ان الصدقہ لتطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ فرمایا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا بھی صدقہ ہے۔ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، رب تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو صدقہ کرو۔ بلکہ فرمایا وتدفع بیتة السوء، بری موت سے بچنا ہے، صدقہ ہی بری موت سے بچاتا ہے۔ وتزید فی العمر، اور زندگی میں برکت دلاتا ہے، اور اگر موت آ بھی جائے، قبر میں چلا جائے، ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبر کو ٹھنڈا کرنے والا بھی اگر کوئی عمل ہے صدقہ ہے۔ قبر سے باہر نکلو گے، بہت دھوپ، کیسی گرمی بھیانک، نہ جانے اس وقت کیا ہوگا۔ انسان تو حدیث پڑھ کے یہی کہہ سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا اس کی کمر تک، کسی کا اس کے منہ تک، کوئی 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ کون ہے سعادت مند؟ ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، قبر سے نکلے گا صدقہ کرنے والا، صدقہ اس پہ سائبان، امبریلا، چھتری، مظلہ بن جائے گی، اور یہ میدان محشر میں جائے گا اپنے صدقے کے سائے تلے۔ بلکہ صرف صدقے کا سایہ ہی نہیں ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں ایک وہ ہے ورجل تصدق بصدقہ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف عرش کا سایہ نہیں، جہنم سے آزادی چاہیے، زیادہ نہیں۔ کھجور کا ایک ٹکڑا پیش کر کے بھی جہنم سے آزاد تم ہو سکتے ہو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کے ٹکڑے کو دے کر ہی تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو۔ ومن تصدق بعدل تمرہ، صرف آگ سے نہیں بچو گے، کھجور کے برابر جو صدقہ کرتا ہے حتی یکون مثل الجبل، قیامت کے دن یہ پہاڑ بن کے نام اعمال میں بطور نیکیاں شامل ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے، لوگوں کو کھانے کھلائیے، افطاری کروائیے، رمضان پیکج تیار کیجئے۔ وہ لوگ جن کے پاس سحری افطاری کا سامان نہیں، رمضان سے پہلے ان کے گھروں تک پہنچائیے۔ وہ عورتیں جن کے خامند فوت ہو چکے، ایسی عورتیں بیوگان کی مدد کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ جو کسی مسکین کے بارے میں، کسی بیوہ عورت کے بارے میں کوشش کرتا ہے، اجر اس کو اتنا ملتا ہے۔ وہ میدان جہاد میں کھڑا کافروں سے جہاد کر رہا ہے، اس کو اجر اتنا ملتا ہے۔ اس نے پوری زندگی روزے رکھے اور کبھی ناغہ نہیں کیا، اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ اس نے پوری زندگی تہجد پڑھی، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان آپ نے سنا، اور دوسرا فرمان سنیے، انا وکافل الیتیم کہاتین، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، قیامت کو میرے ساتھ اس طرح جنت میں کھڑا ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نہى عن غریم او عفا عنہ كان في ظل العرش یوم القیامہ۔ کو لوگوں کے قرض اتارو، اگر کسی کا قرض ہے معاف کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رب تعالیٰ تمہیں عرش کا سایہ دے گا۔ رب تعالیٰ جب پاؤں اکڑ رہے ہوں گے تو رب تعالیٰ تمہارے پاؤں کو جنت میں ٹکا دیں گے۔ آج وقت ہے، یہ مال یہاں ہی رہ جانا ہے۔ مال کی دو مصیبتیں، انسان کروڑوں کا مالک ہے، 1 روپیہ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا، اربوں روپے چھوڑ کے جائے، حساب اس سے ہی ہوگا، کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے نزدیک وارثوں کا مال بڑا پیارا ہے، اپنا مال پیارا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول ایسا کیسا ہو گیا؟ فرمایا مالک ما قدمت، تیرا مال تو وہ جو تو نے رب کے پاس بھجوا دیا، ومال وارثک ما اخرت، اور تیرے وارثوں کا مال تو وہ ہے جو تم چھوڑ کے چلے گئے۔ کتنے نیک گھرانے جن کے گھروں میں پانی کی گنجائش نہیں، ان کی باپرد بیٹیاں دوسرے گھروں سے پانی بھرنے جاتی ہیں۔ کتنی ایسی مائیں بیٹھی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کی بیٹیوں کے فرض ادا ہونے والے ہیں، ان کی شادیوں کا سوچئے۔ اور کتنے نوجوان جن کے ارمان ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، جو عید کے موقع پہ نیا لباس نہیں پہن سکتے۔ یہ نعمت اللہ نے کس لیے دی؟ عہد کیجئے ہمارے علاقے کا کوئی شخص جو ہے نیا سوٹ کے بغیر نہیں آئے گا۔ رمضان میں تقسیم کیجئے، ہدیۃ العید، عید کا تحفہ دیجئے، ہدیۃ رمضان، رمضان کے تحائف بنائیے، یہ پیکجز بنائیے۔ کس لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیہ، میرے بندے تیرا میرا مقابلہ ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ کون جیتے گا؟ مسجدیں بنواؤ اور دین کے کام کے لیے خرچ کرو۔ من علم علما ونشرا، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن نیکیاں قیامت تک اسے پہنچے گی۔ کس کی نیکی؟ جس نے علم سکھایا، وہ عالم نہیں ہے، نشر و اشاعت کری، علماء کے ساتھ کھڑا ہو گیا، مسجد بنائی، کنواں کھدوایا، نہر بنوائی، کھجور کا درخت لگایا، قرآن کا نسخہ گھر میں چھوڑ گیا، اس نے سرائے بنائی، کسی کی رہائش بنا دی، اور صدقہ کیا صحت کی حالت میں اور موت سے پہلے۔ رب تعالی ہم سب کو ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. 10ویں اور آخری بات، کیف نستفید من رمضان، ہم رمضان کا فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ دعا کرنا نہ بھولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی. دعوت الصائم ودعوت المسافر ودعوت المظلوم، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی آہو بکا. یہاں رکیے، روزے دار کی دعا سے مراد کیا ہے؟ صرف افطاری کے وقت نہیں، روزہ فجر سے مغرب تک ہے. ان لمحات میں جب بھی دعا کریں گے تمہارا مالک اس دعا کو رد نہیں کرے گا. آپ افطاری کے وقت بھی دعا کیجئے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ، دعا پڑھ کے افطاری کیجئے. اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، دعا پڑھ کے آپ افطاری کیجئے. افطاری سے پہلے دعا کیجئے، لیکن مت بھولیے آپ صبح سے روزے دار ہیں. الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان جب ہو جائے روک دو کام، دکان بند کر دو، گفتگو بند کر دو، بیٹھ جاؤ. اذان اور اقامت کے درمیان یہ 10 سے 15 منٹ کا جو وقفہ ہے، رب کے محبوب فرماتے ہیں اس وقت میں جو دعا کرے اللہ اسے رد کرتے نہیں. دعا کیجیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، وطن عزیز کے لیے، معاشرے کے لیے. رب تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے. دعا کیجیے اور یاد رکھیے گا سنت کو نہ چھوڑیے گا، سنت کو نہ چھوڑیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کان یفطر علی رطوبات، اللہ آپ کو ایک نہیں کروڑ رحمتوں سے نوازے. مجھے پتہ ہے، جانتا ہوں آپ افطاری پہ 10 سے 20 سے 50 ہزار بھی خرچ کرتے ہوں گے، اللہ اور بھی ہمت دے، لیکن سنت کو بھی ساتھ زندہ رکھیے. کان یفطر علی رطوبات، آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے. فإن لم يجد فعلى تمرات، اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرتے. فإن لم يجد فحسى حسوا من ماء، اگر کوئی بھی کھجور نہ ہوتی تو آپ پانی کے گھونٹ لے لیتے. پانی آپ سادہ بھی پی سکتے ہیں. وَكَانَ يُحِبُّ الْعَسْلَ وَالْمَاءَ الْحُلْوَ، آپ اللہ کے رسول کا معمول تھا، آپ شہد کو پسند کرتے اور میٹھے پانی کو بھی پسند کرتے. آپ کو جہاں بقیہ لوازمات چاہیے آپ کو سنت کا التزام بھی کرنا چاہیے. سحری ضرور کیجئے، مت کہیے کہ مجھے بھوک نہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو یہ برکت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا غداء مبارک، یہ مبارک کھانا ہے، بلکہ اس کو الفلاح، کامیابی قرار دیا. بلکہ فرمایا مسلمانوں اور عیسائیوں یہودیوں کے روزوں میں فرق یہ ہے مسلمان سحری کرتا ہے، بلکہ فرمایا وَلَوْ بِجُرْعَةِ مَاءٍ، کچھ نہیں کھانے کو جی چاہتا پانی کے گھونٹ لے لو، سحری ضرور کرو. بلکہ فرمایا نعم سحور المرء التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. رب تعالی سے دعا ہے رب تعالی سب کو رمضان نصیب فرما دے اور اس کی برکت و رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق سے بھی نواز دے. اور یہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کے چہروں کو بارونق بنا کے جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.